اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہم آپ کے لیے 3-4 خبریں مختلف قسم کی لے کر آئے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے الیکشن کے حوالے سے، سپریم کورٹ میں نیب کیس کے سماعت کے حوالے سے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ میں بجلی کے بلوں کے حوالے سے عوام کو ایک بڑا ریلیف دیا گیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ہم بات کریں گے سنی دیول کے حوالے سے کہ انہوں نے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم اسی خبر سے شروع کرتے ہیں۔ ممبئی سے خبر ہے کہ اجے سنگھ دیول، جس کا سٹیج پر نام سنی دیول کے نام سے مشہور ہے، بالی ووڈ کے مقبول ترین اداکار ہیں اور دنیا میں ان کے لاکھوں فینز بھی ہیں۔ سنی دیول کی فلمیں گھائل، ڈر، دامنی، جیت، گھاتک، ضدی اور مختلف دیگر مشہور فلمیں ہیں جو یقیناً آپ نے دیکھی ہوں گی۔ ایک پروگرام کے دوران سنی دیول نے اپنے پاکستانی مداحوں سے ملنے کے لیے پاکستان آنے کی خواہش کا اظہار کیا، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ ماضی میں سنی دیول رجت شرما کے شو آج کی عدالت میں شریک ہوئے، جہاں انہوں نے پاکستان میں اپنے مداحوں کے بارے میں بات کی۔ میزبان نے بالی ووڈ سٹار سے سوال کیا کہ کیا کبھی پاکستان کا دورہ کریں گے، جس پر سنی دیول نے کہا جب جانا ہوگا تو ہم ضرور جائیں گے، کیونکہ وہاں کے لوگ بہت پیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسری خبر ہے وہ نیب ترامیم کیس کے حوالے سے ہے، جس کی سماعت سپریم کورٹ میں ہوئی، اور وہاں پر سپریم کورٹ کی طرف سے جو سوال اٹھائے گئے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم سے ختم یا متعلقہ فورم پر منتقل ہونے والے کیسز کی ایک بار پھر تفصیلات مانگ لیں۔ سپریم کورٹ میں نیب کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پوچھا کہ نیب ترامیم سے کتنے کیسز کا فیصلہ ہوا، کتنے واپس ہوئے، تفصیلات جمع کروائیں۔ اس تاثر میں کتنی سچائی ہے کہ نیب ترامیم سے کئی کیسز ختم یا غیر مؤثر ہوئے۔ نیب ترامیم کے بعد جن کیسز کا میرٹ پر فیصلہ ہوا ان کی بھی تفصیلات جمع کروائیں۔ چیف جسٹس پاکستان نے استفسار کیا کہ یہ بھی بتائیں کہ نیب ترامیم سے کن کن نیب کیسز کو فائدہ پہنچا۔ اسپیشل نیب پراسیکیوٹر نے جواب دیا کہ نیب ترامیم سے کوئی نیب کیس ختم نہیں ہوا۔ نیب نے کسی کیس میں پراسیکیوشن ختم نہیں کی۔ کچھ نیب کیسز ترامیم کے بعد صرف متعلقہ فورمز پر منتقل ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے ریمارکس دیے کہ 500 ملین سے کم کرپشن کیسز خود بخود نیب ترامیم سے غیر مؤثر ہو گئے۔ نیب نے 500 ملین روپے کے کیسز کرپشن کے مقدمے۔ وکیل وفاقی حکومت نے دلائل دیے کہ حکومت کے علم میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ نیب نے پلی بارگین سے اکٹھے ہونے والے پیسوں کا کیا کیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے پلی بارگین کی رقم کا حساب چیئرمین نیب سے مانگا۔ چیئرمین نیب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو پلی بارگین کی رقم سے متعلق کوئی جواب نہیں دیا۔ عدالت درخواست گزار سے یہ بھی پوچھے کہ ان کے دور میں کتنے نیب کے کیسز ختم ہوئے۔ عدالت نے نیب کو پلی بارگین کی رقم کی وصولی سے متعلق تفصیلات جمع کروانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد یہ کیس ملتوی ہو گیا، اور ہم عدالت عظمیٰ یعنی سپریم کورٹ سے یہ امید رکھتے ہیں، یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ نیب کی جو ترامیم ہے جس سے اس امپورٹڈ حکومت کو فائدے ہوئے ہیں، یقیناً وہ ترامیم واپس ہوں گی اور انصاف ہوگا۔ اس کے بعد لوہے کے چنے کی باری آتی ہے۔ لوہے کے چنے جن کو چبانا مشکل تھا، آج کل وہ دم دما کر بھاگ رہے ہیں۔ ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح الیکشن سے بھاگ جائیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ لوہے کے چنے سعد رفیق نے کیا کہا۔ وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ بار بار الیکشن سے ملک انتشار کا شکار ہوگا۔ آئین کی پاسداری مقدم ہے، لیکن پہلے بھی انتخابات ملتوی ہوتے رہے ہیں۔ پیراگون ہاؤسنگ سوسائٹی ریفرنس میں سماعت میں پیشی کے موقع پر خواجہ سعد رفیق اور سلمان رفیق نے عدالت پیش ہو کر حاضری مکمل کرائی۔ دوران سماعت نیب کے تفتیشی افسر نے استدعا کی کہ شریک ملزمان کا سپلیمنٹری چلان جمع کرانے کی مہلت دی جائے۔ عدالت نے نیب کی تفتیشی افسر کی استدعا منظور کرتے ہوئے سماعت 22 فروری تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت کے جج نے کہا کہ آئندہ سماعت پر ضمنی چلان نہ آیا تو بریت کی درخواستوں پر فیصلہ کر دوں گا۔ یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح چلان نہ آئے اور بریت کی درخواستوں پر فیصلہ ہو، کیونکہ چلان نہ آنے کی صورت میں بریت کی درخواست کا فیصلہ بریت کی صورت میں ہی آئے گا۔ جس کے بعد انہوں نے باہر آ کر ایک پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب سے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں انتخاب ایک ساتھ ہونا چاہیے۔ بار بار انتخابات سے ملک میں انتشار ہوگا۔ تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ بار بار کروائیں؟ آپ سارے پاکستان کی اسمبلیاں تحلیل کریں، کیونکہ 70% میں تو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان میں۔ تو آپ یہ اسمبلی تحلیل کریں، اور الیکشن میں آپ کیوں بھاگ رہے ہیں جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی گورنمنٹ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے؟ تو آپ کیوں بیٹھے ہیں اسمبلیوں میں؟ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جن نشستوں پر آپ نے استعفے قبول کیے ہیں ان پر تو آپ 6 ماہ کے لیے الیکشن کروانے جا رہے ہیں۔ کیا وہ اربوں روپیہ ضائع نہیں ہو رہا ہے؟ لیکن آپ نے صرف اپنا فائدہ دیکھنا ہے، اپنا نقصان دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے باقی چیزیں دیکھنے ہیں۔ ملک کا نفع نقصان، عوام
یہ تو آپ کے کہیں ہے ہی نہیں، اس لیے آپ ملک اور عوام کی بات تو نہ ہی کیا کیجیے۔ آپ نواز شریف بگوڑے کی بات کریں، مریم بگوڑی کی بات کریں، اس طرح کی اپنی باتیں کریں تو اچھا لگتا ہے۔ اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بجلی کے بلوں میں فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر چارجز کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے حکومت کو متبادل ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کی بھی ہدایت کی، جبکہ اوور چارجنگ کرنے والوں کے خلاف نیپرا کو کارروائی کا حکم بھی دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے مختلف نوعیت کے 3659 درخواستوں پر سماعت کی تھی۔ عدالت کے روبرو ایڈوکیٹ اظہر صدیق سمیت دیگر وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ حکومت نے بجلی کے بلوں میں غیر قانونی طور پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ چارجز لگائے ہیں، جس سے صارفین کو اضافہ شدہ بجلی بل بھیجے گئے ہیں۔ درخواست گزاروں کے مطابق اس حوالے سے قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا گیا، لہٰذا عدالت بجلی کے بلوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ سمیت دیگر چارجز کی وصولی کو غیر قانونی قرار دے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی نے تمام درخواستوں پر دلائل سننے کے بعد 10 اکتوبر 2022 کو فیصلہ محفوظ کیا تھا، اور آج وہ فیصلہ سنا دیا ہے، جو کہ عوام کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ مہنگائی کے اس دور میں جہاں حکومت کی طرف سے تو کوئی اچھی خبر ہمارے لیے آ نہیں رہی، وہیں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت اچھی خبر آئی ہے، جس سے بجلی کے بلوں میں خاطر خواہ کمی ہوگی۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے کیونکہ خبریں بہت ساری تھیں جن کو شارٹ کر کے آپ تک پہنچایا گیا، ان پر تبصرہ کیا گیا۔ تو والسلام، ملتے ہیں اگلی ویڈیو۔